بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے توبہ کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر مروی ہے کہ اس میں توبہ کا جو آخری وقت بیان کیا گیا ہے وہ ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے کا وقت مراد ہے۔ حضرت ابوبکر عبداللہ مرنی سے مروی ہے کہ توبہ کا وقت بہت دراز ہوتا ہے، لیکن جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بھی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بڑا گنہگار شخص تھا۔ اس نے 97 انسانوں کو قتل کیا تھا، 97۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ایک راہب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی ہے، یہاں تک کہ میں نے 97 انسانوں کو ناحق قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ نکل سکتی ہے اور توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، اب تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا مایوس ہوا اور اس راہب کو بھی قتل کر کے چلا گیا۔ جاتے جاتے ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنی سابقہ تمام برائیوں کا ذکر اس سے کرنے لگا۔ پھر اس راہب سے توبہ کی صورت دریافت کی۔ دوسرے راہب نے بھی اس کو نفی میں جواب دیا، چنانچہ مایوسی کے عالم میں اس نے دوسرے راہب کو بھی قتل کر دیا اور پھر سے آگے بڑھا۔ ایک تیسرے راہب کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح اپنے گناہوں کا ذکر کیا اور توبہ کی راہ دریافت کی۔ تیسرے راہب نے بھی اس کو یہی جواب دیا، اب توبہ کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سن کر اس نے تیسرے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس قاتل کے مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی۔ اس کے بعد ایک چوتھے راہب کے پاس آیا اور اس سے اپنے جرائم کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ اس راہب نے کہا کہ اگر میں جواب دوں کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہوگا، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اب توبہ کر اور پھر اپنے اعمال درست کرنے کے لیے فلاں مقام کی دیر میں جا کر وہاں کے عابدوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر۔ راہب کی یہ بات سن کر اس کو امید بندھی اور اس نے توبہ کر کے اس دیر راہ لی۔ جب وہ درمیانی راستہ تک پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتے کو حکم دیا اور اس کی روح وہی راستہ میں قبض کر لی گئی۔ اس کے مرتے ہی عذاب و رحمت کے فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے جگڑنے لگے۔ اچانک ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے چلا تھا اور جس گاؤں کی طرف سے جا رہا تھا ان دونوں گاؤں کا فاصلہ ناپو، اگر یہ تو وبین کے گاؤں سے زیادہ قریب ہو تو اس کو نیکیوں میں شمار کرو ورنہ گناہگار میں۔ چنانچہ جب فاصلہ کی پیمائش ہوئی تو ایک پاشد توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب تھا، اس لیے اس کو بخش دیا گیا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کو اٹھا لیا۔